بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی الحمدللہ ہم نے گزشتہ لیسنس میں حمزہ تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ وہ بعد میں پھر دہرانا چاہوں گا، اگر آپ بچے سے سبق سن رہے ہیں تو آپ الف سے لے کر حمزہ تک سنیں گے، اس کے بعد حمزہ سے نون، میم سے غائن، عین سے شین، سین سے خا، حا سے الف، پھر آپ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، تا سے ہا، حمزہ سے ثا، جیم سے یا سے ہا، یعنی کہ آپ اس طریقے سے الٹا سیدھا آپ سننے کی کوشش کریں گے۔ وا کا ڈاٹ مٹا کے اوپر لگا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ سا کا ڈاٹ مٹا کے نیچے لگا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ دال زا را زا کے بارے میں آپ بات کریں گے۔ اردو عربک سین کی نشانی، شین کی نشانی، حروف مستعلیہ، لثویہ، نسویہ، حروف شفوی، لہاتی اور سمیلر لیٹرز۔ نون کا نقطہ کب پیٹ میں ہوتا ہے اور کب اوپر ہوتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں آپ چنیدہ بات کر لیں گے، اور یہ میں نے مختصر سا تعارف کروایا ہے۔ باقی باتیں آپ کو معلوم ہے کون کون سی بات اس میں پوچھنی ہے، تفصیلاً آپ کو پڑھا دی گئی ہے۔ تو آج ہم جس لیٹر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے لاسٹ لیٹر اس حروف تہجی کا، اور بیٹا وہ ہے یا۔ بولو بیٹا یا، گڈ جاب بیٹا۔ یا کا کلر کون سا ہے بیٹا؟ وہ بتائے گا کہ اس کا کلر ہے اورنج، شاباش۔ نیکسٹ والا کیا ہے بیٹا؟ جی بیٹا نیکسٹ والا کیا ہے؟ وہ نہیں بتا پائے گا، یا تو پڑھا لکھا ہے اس نے، اگر پہلے سے فائدہ پڑھا ہوا ہے تو بتا دے گا یا، اگر نہ آپ بتائیں گے یا۔ پھر سے بولو بیٹا یا، شاباش۔ اچھا بیٹا، یہ اوپر چھوٹا سا کیا لکھا ہوا ہے الف کے ساتھ، یہ وہ کہے گا، آپ یوں اشارہ کریں گے یا۔ اس پیج کو تھوڑا سا بڑا کر لیں، بڑا کرنے کے بعد دیکھیں بیٹا یہ کیا ہے؟ یا، ساتھ میں یہ الف ہے، چونکہ آپ پیچھے با الف میں یہ الف پڑھا چکے ہیں۔ اور بیٹا یہ کیا ہے چھوٹا سا؟ یا، وہ 2 ڈاٹس کو ذہن میں رکھے گا آٹومیٹکلی، شاباش بیٹا۔ یہ کیا ہے؟ یا۔ چونکہ یہ جو دندے والی بات ہے، آپ بات سامنے بتا چکے ہیں کہ آپ نے ہاف دندہ یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ ایک جملہ لکھیں گے آپ، وائی اے پی۔ جب ہم کہتے ہیں نا جی آپ نے یہ کام کیا، کہتے ہیں یپ، یعنی کہ یس کی جگہ پہ یہ والا ورڈ بھی اکثر میں نے سنا ہے، تو یہ ورڈ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا اگر ہم پی مٹا دیں تو بیٹا کیا بنتا ہے؟ یا، یا، یا۔ یہاں پہ آپ وائی ڈبل اے لکھ دیں تو اس سے اس بچے کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہے یا۔ یہ آپ نے یوں سمجھ لیں، ایک آپ نے ویو چینج کیا، آپ نے کلر کا پوچھ لیا یا بلیک۔ تو بیٹا قرآن مجید میں یہ دونوں شیپس آئیں گے، ٹھیک ہے؟ دونوں شیپس آئیں گے سنٹینس کے لاسٹ میں، سنٹینس کے لاسٹ میں تو کمپلیٹ آئیں گے، لیکن موسٹلی یہ والا شیپ آئے گا، ٹھیک ہے؟ بس یہ کہیں کہیں آئے گا، بعض رسم الخط میں آتا ہے، بعض میں تو یہ آتا ہی نہیں ہے، اور عربک رسم الخط میں پھر بھی یہ والا یا استعمال ہو جاتا ہے، تو لیکن زیادہ تر ہم یہی یا دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے، اور آگے چل کر جو نیکسٹ لیسن ہمارا شروع ہوگا مرکبات میں، اس کے اندر بھی ہم یہی چیز دیکھیں گے۔ تو یہ آپ نے بتا دیا وائی اے، وائی اے، ٹھیک ہو گیا؟ بچے کو بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد آپ ایک چیز اور بچے کو بتا دیں کہ یہ دیکھیں بیٹا، یہ لیٹر کون سا ہے؟ جیم۔ یہ لیٹر کون سا ہے؟ شین۔ بیٹا شین کو توستی زبان میں بولو، 2 ٹائم بولو، 3 ٹائم بولو، 1 ٹائم بولو۔ جس جگہ سے شین نکل رہی ہے سیم جگہ سے یہ نکلے گی یا۔ بولو بیٹا یا۔ اور جی شین کہاں سے نکلتی ہے؟ مڈل تھروٹ سے۔ یہ دیکھنا، یہ زبان کی ٹپ آف دا ٹنگ ہے،
تھوڑی سی اوپر ہیڈ آف دا ٹنگ ہو گیا سمجھ لو، اور یہ مڈل پارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ آخر والا پارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ ریڈ والا ذہن میں رکھنا ہے، جیم بھی یہاں سے نکلتا ہے اور شین بھی یہاں سے نکلتا ہے اور یا بھی یہیں سے نکلتا ہے، یعنی کہ جیم، ٹھیک ہے، اس کے بعد شین اینڈ یا 2 ڈاٹس آپ لگائیں تاکہ وہ دندہ پڑھانا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسے یہ یا بولو بیٹا، یا یا یا، ٹھیک ہے۔ وائی اے کا جو ساؤنڈ بنتا ہے، وائی اے کا جو ساؤنڈ بنتا ہے وہی آپ نے اس کو ساؤنڈ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، وائی اے، جسٹ وائی کا نہیں، وائی تو پھر دونوں ہونٹوں سے نکل رہے ہیں نا، آپ نے جو چیز یاد کروانے کی کوشش کرنی ہے وہ ہے وائی اے، یا یس، ہاں یس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، یس یس، یہاں پہ آپ لکھیں وائی ای ایس، یس، ایس مٹا دو، یہ جو کہتے ہیں نا وائی ای، ٹھیک ہے، وہ اس کو پڑھے گا، آپ ای بھی مٹا دیں، پھر جو ساؤنڈ بنتا ہے توتلی زبان والا وہ یا 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 یا، یہ ہے توتلی زبان والا جملہ۔ تو اس توتلی زبان کے ساتھ ہم نے جسٹ کس کو ایڈ کرنا ہے، ہم نے جسٹ الف کو ایڈ کرنا ہے، جیسے ہم نے تا کے اندر کیا تھا توتلی زبان، توتلی زبان جب ہم نے یوز کی تھی ت ت ت 2 ٹائم توتلی، ت ت 1 ٹائم ت، اس کو لمبا کرو تا، یہ بن گیا۔ اس طرح جیم، جی لمبا کیا جیم، یا میم لگایا جیم بن گیا۔ اسی طریقے سے یا، لیکن آپ کوشش کر کے با تا سا کی مثال دیں، نون کی مثال رہنے دیں، بس آپ نا ان کی مثال دیں، چونکہ ان کو ہم کرتے ہیں لمبا، با 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 تا 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 سا 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 سا، یا آپ ان کی مثال دیں گے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ آگے جو بات چل رہی ہے مرکبات کے اندر ان 5 لیٹرز کی بات چلنی ہے۔ نون کو میں نے جان بوجھ کے اسکپ کیا کیونکہ وہ نون الف بن جاتا ہے، نا نہیں بنتا، دیکھیں نا، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، با الف، نون کو چھوڑ دیں، تا الف، یا الف، سا الف، ٹھیک ہے، با تا یا سا، یہ وہیں ایسے ہی لکھا ہوا ہے پیچھے، جیسے ہم بچے کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان 5 لیٹرز پر با تا سا نون اور یا، ان 5 لیٹرز کو سمجھانے کے لیے اس نورانی قاعدے میں 40 ایگزامپلز لکھی گئی ہیں، 40 ایگزامپل، صرف ڈاٹ اور دندے کو سمجھانے کے لیے 40 ایگزامپلز ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ جب بچے کو دندہ اور نقطہ سمجھ آ جائے، نیچے 2 نقطے ہوں تو کیا ہے، اوپر 1 نقطہ ہو تو کیا ہے، اوپر 3 نقطے ہوں تو کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے مرکبات کے اندر ہی حروف تہجی مرکبات کے بعد قرآن مجید میں صرف ساؤنڈ رہ جائے گا، باقی سارا اس کا مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ بات آگے آئے گی اور انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میں یہاں بتا رہا تھا، ہم نے یہ بولا، بولو بیٹا یا، پھر سے بولو بیٹا یا، گڈ جاب، یپ بولو، یپ، پی مٹا دو، یا ڈبل اے لگا دو، یا وائی ڈبل اے، یا، شاباش۔ اب آپ نے اس کو تھوڑا سا مخرج سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آپ نے بچے کو یہ بات سمجھانی ہے کہ دیکھو بیٹا، یہ کیا ہے، یہ زبان ہے، یہ پوری کی پوری زبان ہے، یہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا ہو گیا، یعنی کہ اوپر والا حصہ تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے درمیان، ٹپ آف دا ٹنگ کا مڈل، ٹھیک ہے۔ آپ بچے کو یہاں پہ یہ دکھا بھی دیں کہ میں اس مڈل پارٹ کی بات کر رہا ہوں، ہیڈ آف دا ٹنگ کی بات نہیں کر رہا، مڈل تھراٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ جو مڈل ہے، یہ جو مڈل پارٹ ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے اب زبان کو یوں سیدھا کیا، جیسے ہم نے جیم میں کیا کہا تھا، یہ بات ہوا،
اب ہم نے کرنا کیا ہے، یہ جو درمیان والا حصہ ہے اس کو ایسے اوپر اٹھانا ہے، ایسے، ٹھیک ہے۔ میں اگر اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، چلو یوں سمجھ لیں، یہ زبان ہے، یہ درمیان ہے، ہم نے ایسے اوپر اٹھانا ہے، یہ سمجھو درمیان کا، زبان کا درمیان والا حصہ ہم نے اوپر اٹھا لیا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ایسے بنا، ایک ہاتھ سیدھا ہو گیا، یہ ایسے، یہ اوپر کا تالو ہے، یہ اوپر کا جو سمجھ تالو ہے، یہ ایسے ہے۔ آپ نے زبان یوں کی، زبان کو یوں، یا 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 یا، یہ یہاں کی طرف اوپر کی طرف جا رہی ہے، ٹکر تو نہیں کھا رہی ہے، جیسے شین شین، یہ سیدھی زبان ہے، یہ اوپر والا جو ہے وہ اس کا تالو ہے، شین یا، یہاں پہ وہ فن بھی کرے گا، دیکھو جی یہ کوئی برڈ بن گیا ہے، کوئی پرندہ بن گیا ہے، کوئی بھی شکل وہ لگا سکتے ہیں۔ تو اصل چیز سمجھانے مقصود ہے کہ یہاں سے ہم اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو شین یا، اور اسی طریقے سے تیسرا لیٹر کون سا تھا شجری میں، شین، جیم اور یا۔ تو اس طریقے سے آپ آسانی سے اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ دیکھیں بات اس کو سمجھ آ گئی ہے، یا والی بات اس کو سمجھ آ گئی ہے، آپ نے جسٹ ویو چینج کرنا ہے، بات پھر گھوم کے وہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف ویو چینج کرنا ہے، ویو چینج کرنے کے بعد ہم نے اس بچے کو واپس کہاں لے کر آنا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔